ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک طرف دجال ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ دجال نے پوری امت کو اپنی سائڈ پہ کھینچنا ہے اور اس پوری امت نے رسول اللہ کے دامن سے جڑے رہنا ہے۔ فل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ اس بچے کو ایکسیس تھا، پہلے تو اس کا گھر ہے، پھر اس کے بعد وہ مکتب ہے جہاں کم از کم اس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اسکول ہے، اس کی مسجد ہے، ظاہرہ وہ کسی نہ کسی مسجد میں عید پہ جمعے پہ جاتا ہوگا۔ جنوں جگمگائے نہ کیوں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے جنوں، ایک پتھر۔ وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم موجود ہے عارف اعلیٰ کا ایک نامور میرج ہال میزبان مارکی۔ یہاں پر ہر سال جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی عظیم و شان ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ چوتھی جو ہے نا وہ کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور عارف اعلیٰ کی یہ تاریخی کانفرنس ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی محمد رضوان صاحب موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا ہے۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے سالانہ جو تقریبات گزر چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں اس حوالے سے ان سے کچھ بریفنگ لیں گے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ عارف اعلیٰ کے اندر ہر سال جو ہے وہ میزبان مارکی کے اندر ایک بہت ہی اچھی اور پر رونق تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس تقریب کا جو لب لباب ہے وہ ختم نبوت ہے۔ اس حوالے سے ہماری امت مسلمہ کے نام کیا پیغام دیں گے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ امت مسلمہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتی جا رہی ہے؟ کیا پیغام ہے ہماری عوام کے نام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہم امت کو کیا پیغام دے، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی پہچان کا نام ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، دوسری قوموں میں اور ہم میں یہ فرق کو واضح کرتی ہے کہ پہلی امتیں وہ تھیں جو حالت سفر میں تھیں، اور یہ امت وہ ہے جس نے منزل کو پا لیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا سفر یا نیا راستہ نہیں ہے، اب قیامت تک یہی دین ہے، اور اس اللہ کی اس دھرتی پر خدا کا آخری پیغام بھی ہم ہیں، اور ہم نہیں آخر تک ہم نے رہنا ہے۔ باقی آپ کا یہ کہنا ہے کہ امت اس عقیدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، امت کبھی بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے رہنے میں اس امت کی نجات ہے۔ لیکن اس امت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو انتہاؤں کے درمیان چلنے والی امت ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک طرف دجال ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ دجال نے پوری امت کو اپنی سائڈ پہ کھینچنا ہے اور اس پوری امت نے رسول اللہ کے دامن سے جڑے رہنا ہے۔ درمیان میں کئی کذاب دجال آئیں گے جو اس امت کو رسول اللہ سے چھڑا کر کسی نئے راستے پہ نئے ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے جو قیامت کا اگر 1000 سال نہیں 1 کروڑ سال بھی لیٹ ہو جائے تو آخری انسان بھی رسول اللہ سے اس عقیدے پر ایسے ہی جڑا ہوا جیسے صحابہ کرام جڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جب نیا آئے گا نہیں تو لہٰذا اس امت کی بقا بھی اسی عقیدے میں ہے، نجات بھی اسی عقیدے میں ہے۔ یہ امت کبھی بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مفتی صاحب دیکھا گیا ہے پاکستان کے اندر آئے روز ہم دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں میں دیکھا گیا فیصل آباد کے اندر ایک ملونہ نے جو ہے نا اس کے اوپر دعویٰ کیا کہ میں نبوت کے حوالے سے، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ آخر یہ ہماری امت کے اندر یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام سمجھا نہیں پا رہے یا یہ کوئی شر پسندی ہے؟ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں؟ اصل میں جو دین کے سیکھنے کے فطری راستے ہیں نا، ہماری لوگوں کو سوشل میڈیا نے ان راستوں سے دور کر دیا ہے۔ فطری طریقہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہے جن کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان فطری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت مرزا غلام محمد قادیانی نے اور دیگر وہ جو گمراہ تھے انہوں نے نبوت کو لوگوں کی نظر میں محض ایک نجومی کی حیثیت دے دی ہے کہ نبی اور نجومی میں بس کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، جو زیادہ دعوے کرے، زیادہ نئی نئی پیشینگوئیاں کرے، یہی نبی ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کا مقام بڑا پرہیبت مقام ہے، بڑا منصب، عزت والا منصب ہے۔ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفارتکاری ہے۔ بادشاہ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جائے تو اس کی ایک اچھی خاصی ایک حیثیت اور اتھارٹی ہوتی ہے، تو اللہ کا سفیر بندوں کے درمیان نبی ہوتا ہے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب جو دعویٰ کرنے والے یا تو عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہ اس منصب کی
اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، یا ان کو ایسا ورگلایا جاتا ہے، یا شیطان کیسے وہ یعنی شکنجے میں پھنس جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا منصب ہے جیسے دنیا میں ہر انسان بہتر سے بہتر کی ہوس کرتا ہے، تو کہ میں اوپر والا ہوں، اس سے اوپر میری عزت ہو، سب سے بڑا میرا نام ہو. تو جب ختم نبوت نبی کا منصب ایسا ہے کہ شیطان اور نبی کے بعد شیطان طبیعتیں اس کی رغبت کرتی ہیں کہ یہ مقام ہمیں مل جائے. چونکہ یہ مقام کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی وہبی اور وہب آخری رسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ کوشش کر کے وہ ایک عزت کو کریٹ کرنے کے لیے لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے بھی رہیں گے، پہلے بھی ہوتے رہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن اس امت کو سادہ سا سبق پڑھا دیا گیا جس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب ہمیں نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، عام ہے یا خاص ہے، بس عقیدہ ذہن میں رکھے. اب کوئی ہواؤں میں اڑے یا پانیوں پر چلے، جو بھی کرتب کر کے دکھا لے، اب ہر کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. محترم، میرا آپ سے آج کی اس مجلس کا آخری سوال ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی مجالس ہوتی ہیں، جیسے آج ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہی ہے. کیا ہمارے علماء کرام کو نہیں چاہیے کہ وہ ہر پروگرام کے اندر ایک جو ہے نا وہ عالم دین کو یہ ٹاپک دیا جائے کہ اس نے اس مجلس کے اندر ختم نبوت کے اوپر بولنا ہے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، آنے والی نسل ہے جو اس وقت سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، ان کے دلوں میں اس کی جو اہمیت ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے بھی سوشل تعلقات زیادہ ہیں یا عوام کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، اسکول ٹیچر ہے، کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ امام مسجد کا امام ہے، اس کی ذمہ داری ہے خود بھی اس بات کو سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھائے. امام اپنے خطبے میں، اپنے بیانات میں، اسکول ٹیچر اپنی کلاسوں میں، ڈاکٹر اپنے مریضوں کو ہر جگہ کوشش کرے کہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتے رہیں. اور کوئی آدمی جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر سکتا ہے اس کی زبان چپ نہ رہے، اور اپنی صلاحیت لگائے، اپنے ہر تعلق والے کو بتائے. حتیٰ کہ گھر میں والدین بھی بچوں کی یہ ذہن سازی کرتے رہیں کہ بیٹا ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ علماء اور غیر علماء سب کی برابر کی ذمہ داری ہے، اس میں صرف علماء نہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے اس میں. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب مولانا مفتی محمد رضوان صاحب. ان کا بہت شکریہ ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. آج انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جو چند منٹ ہمیں دیے ہیں وہ انتہائی اہم تھے. انشاءاللہ آج کی کانفرنس کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں، ہماری کوشش ہے ان کے قیمتی وقت سے چند منٹ لیے جائیں اور آج کی تقریب کا جو لب لباب ہے وہ ہماری ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو آج کی تقریب کے اندر شامل حال نہیں ہو سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا ہے. آج آری والا کے اندر چوتھی جو ہے نا وہ نامور ختم نبوت ماشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے. آپ بھی پیر محال سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا. آج کی جو مجلس ہو رہی ہے اس حوالے سے امت مسلمہ کے نام ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کوئی اہم پیغام؟ جی بالکل، یہ ختم نبوت کی سرزمین عارف والا پہ چوتھی کانفرنس ہے جو مفتی رضوان عزیز صاحب جس کو مینیج کر رہے ہیں، اور دارالعلوم ختم نبوت عارف والا اس کا میزبان ہے. اور الحمدللہ میں دوسری بار حاضر ہوا ہوں. یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ اس وقت وہ فتنے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں اور ہمارے ملک اور ہمارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کے جتنی بھی شرارتیں اور فتنے ہیں ان سے عوام الناس کو اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کے بارے میں بیدار کیا جائے. ابھی حالیہ دنوں میں آپ فلسطین کا مسئلہ اور قضیہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح خون مسلم وہاں پہ بہایا جا رہا ہے، اس کی ارزانی ہے. آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کے 3 بڑے مراکز ہیں، ایک ہندوستان میں قادیان میں، گرداسپور میں، اور دوسرا پاکستان میں چناب نگر میں، اور تیسرا جو ہے وہ اسرائیل کے شہر حیفا میں ہے. اور وہاں پہ انہیں کسی بھی مذہب کو اسرائیل میں اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کا مستقل مشن وہاں پہ موجود ہے. اور یہ بات ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے. ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے، دیکھیں یہاں 2 قسم کی ذمہ داریاں ہیں. ایک سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا کریں. جہاں ایک طرف ختم نبوت کے بارے میں وہ لوگوں کو آگاہی دیں، وہیں پہ قادیانیوں کی جو حقیقت ہے، ملک دشمنی، اسلام دشمنی، دین دشمنی، اس کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا جو ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی سرگرمیوں پہ خاص نظر رکھیں تاکہ یہ کسی بھی موقع پر ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے. ایک اہم سوال ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر ہماری جو تقریبات ہو رہی ہیں، اسلامی تقریبات، وہاں پہ ختم نبوت والا جو ٹاپک ہے اس کو بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت بھی ہے. اس حوالے سے علماء کرام کے نام، اساتذہ کے نام کیا پیغام دیں گے؟ بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا
کہ اگرچہ اب چند حکومتی اقدام جس کا ہم نے خیر مقدم کیا، گزشتہ حکومت کے زمانے میں رحمت للعالمین کمیٹی بنائی گئی اور اس کے تحت پھر پورے ملک میں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں تقریبات ہوئیں. اس سلسلے کی بڑی تقریب جو ہے وہ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہوئی. تو اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک حکومت کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے، آنے والی حکومت جو ہے وہ قطع نظر اس کی نظر میں بس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پچھلی حکومت نے شروع کیا ہے اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے. تو جو اچھے اقدامات ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے. تو یہ جو اقدام تھا اس کو جاری رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے اسکولوں اور کالجوں میں 12 ربیع الاول کو جو پروگرام ہوتے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے اور رحمت للعالمین کے عنوان کے حوالے سے، اس میں مستقل ختم نبوت کا موضوع اور عنوان شامل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو نئی پود ہے، نئی جنریشن ہے. ایک بی اے کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بار مجھے ملا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ختم نبوت کا ایشو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو کے نعوذ باللہ وہ قادیانی ہو گیا ہے تو وہ ختم نبوت کے ایشو پہ جا رہا ہوں. تو وہ بی اے کا اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا کہ یہ جی ختم نبوت کیا ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ اس لیول پہ آ کے جب اس اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا، اس نے اسکول میں نہیں سنا، کالج میں نہیں سنا، تو وہ کہاں جا کے اسے پتہ چلے گا کہ ختم نبوت کیا ہے. صاحب میرا یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، اس بچے کی تربیت میں اصل کردار ان کے والدین کا ہے جنہوں نے سکول تو ٹائم پہ بھیجا ہے لیکن عالم دین سے، مولوی سے، مسجد سے ان کو دور رکھا ہے. والدین کا قصور سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے کا سمجھتے ہیں یا ہمارے علماء کرام کی کمی ہے؟ دیکھیں یہ ہر وہ جگہ جہاں پہ اس بچے کو ایکسیس تھا، پہلے تو اس کا گھر ہے، پھر اس کے بعد وہ مکتب ہے جہاں کم از کم اس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اسکول ہے، اس کی مسجد ہے. ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی مسجد میں عید پہ، جمعے پہ جاتا ہوگا. تو اس میں ہماری سوسائٹی کے جتنی وہ جگہ اور مقامات ہیں جہاں جہاں سے وہ گزر کے آیا ہے وہ سب قصوروار ہیں. تو اس میں ہمارے ممبر و محراب پہ بھی یہ غفلت موجود ہے کہ ابھی تک بعض دیہاتوں میں، اسی لیے انہوں نے ایسے پسماندہ علاقے جہاں پہ علماء ممبر پہ نہیں ہیں بلکہ 10 صورتیں یاد کر کے انہوں نے اپنی روزی روٹی کا وسیلہ بنا لیا ہے اور وہ ان کی روزی روٹی تو لگ گئی ہے لیکن عوام تک دینی شعور نہیں پہنچتا. وہاں کے لوگوں کو ختم نبوت کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے. تو اس لیے اس میں وارثان ممبر و محراب ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، ان سب کی ذمہ داری ہے اور سب قصوروار ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک معاشرے کی حیثیت سے ختم نبوت کے معاملے پہ اس شعور کو آگے بڑھائیں. مولانا صاحب یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک اہم جو فکرہ بولا جاتا ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. آپ چونکہ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس نظر سے معاشرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ متفق ہیں پاکستان کے اس معاشرے سے کہ یہاں ختم نبوت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور ہماری حکومت اس حوالے سے کتنی انوالومنٹ کرتی ہے اس میں؟ دیکھیں بالکل کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ سے پیوستہ حکومت کے جب نواز شریف کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، تو اس وقت ہمارے وفاقی وزیر قانون ایک ترمیمی مسودہ لے کے آئے. اس مسودے پر اتنا شدید رد عمل سامنے آیا قوم کا، قومی سطح پر، اور ہر پارٹی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ خود نون لیگ کے اندر سے اس کی مخالفت ہوئی اور وہ ان کو اگلے ہی دن واپس لینا پڑا. تو دیکھیں اگر بیداری ہے نا تو اتنا رد عمل ہے. پھر اس کے بعد کی جو حکومت آئی اس میں اقتصادی مشیر جو ہے وہ عاطف میاں کو لگایا گیا، اس پر شدید رد عمل آیا اور عاطف میاں کو مستعفی ہونا پڑا. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور جتنے بھی پاکستان میں مسالک ہیں وہ تمام مسالک کم از کم ختم نبوت، اور یہ ختم نبوت وہ واحد مسئلہ ہے جس نے پاکستان کے تمام مسالک کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کیا ہے. ایک وقت تھا جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور جناب پیر ابو الحسنات اور اسی طرح جناب اپنا مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دیگر جتنے بھی مسالک ہیں، مولانا مظہر علی اظہر شیعہ مسلک سے، تمام مسالک کے مکاتب فکر کے بڑے ایک سٹیج پر موجود تھے. تو اس لیے الحمدللہ اس میں بیداری موجود ہے لیکن اس پہ کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور بیداری مسلسل وہ پیدا رہے. اس کے لیے جو ہے علماء کے ساتھ اور اس قسم کے پروگراموں میں شرکت ضروری ہے تاکہ ہمیں تازہ اپڈیٹ ملتی رہے. اور الحمدللہ اس پر علماء بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں گفتگو تھے محترم جناب مولانا عبداللہ شفیق صاحب، یہ پیر محل سے آری والا کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور یہاں پہ جو کانفرنس جاری ہے وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی کانفرنس ہے، نامور کانفرنس ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی مہمان آئے ہیں ہماری کوشش ہے ان سے وقتاً فوقتاً ملا جائے، ان کی مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ٹیم وائس آف پنجاب آج کے جتنے بھی مہمان ان سے آپ کی ملاقات کروائے، ختم نبوت کے اوپر جو ان کے نقطۂ نظر ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معافیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معافیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے گھنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے گھنی، ان کی چشمے گھنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گنی